میں نے کہا یہ نو آنسر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں، اور میں ہوں بطول. آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی حکومت کے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سٹیج تک پہنچے ہیں. آلموسٹ 3 months پہلے جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ہماری ترجیحات یہی ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں. کل بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ یہ ہماری پرائرٹی ہے، لیکن پرائرٹی کو مٹیریلائز کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. کیونکہ دوسری طرف سے جن سے ہم نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہ ہم سے کسی نے نیگوشیٹ کیا ہے اور نہ ہی اب ہم انٹرسٹڈ ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم آج کے پروگرام میں اس پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹائز، جب آپ کسی کو ڈسکس ہی نہیں کرتے تو اس کے فیور یا اس کے اگینسٹ ریزولوشن پاس کرنے کا مطلب کیا بنتا ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ پروگرام میں رضا رومی موجود ہوں گے، شوکت پراسا نے جوائن کیا ہے، اینڈ رؤف حسن صاحب. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. رضا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے جو ایکچولی میں پچھلے 3 ماہ سے ہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ تب تک یہ خبریں اندر اسلام آباد کے سرکلز میں ڈسکس ہو رہی تھی اور بظاہر ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب ٹی ٹی پی نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت پاکستان اندر ہی اندر یہ بات سوچ رہی ہے کہ ہم نے ملٹری آپریشن بھی کرنا ہے. تو اب اٹ از ویلڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اور آئی واز ویٹنگ فار دس پوائنٹ کہ کب ہم اس کے بارے میں بات. جی دیکھیے، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ 2 آپشنز تو ہر بار جب بھی ملک کی سیکورٹی کی بات ہوتی ہے تو ان پر غور کیا جاتا ہے کہ کیا مذاکرات سے کوئی امن کا رستہ آئے گا یا ملٹری ایکشن کرنا پڑے گا. اب اس پہ سپلٹ تو بالکل ہے، کیونکہ جو ہم پہلے سنتے آئے ہیں کہ ہمارے عسکری ادارے جو ہیں وہ ان ٹاکس کی گفتگو سے اتنے مطمئن نہیں تھے، مگر انہوں نے چونکہ وہ سیاسی قیادت جو پارٹیز کا ایک فیصلہ تھا اس کی تائید کی. اور جنرل کیانی صاحب کا بیان بھی تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس کے آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں آئی ایس پی آر کی پبلک ریلیز تھی کہ ہاں ہم بالکل تیار ہیں ملٹری ایکشن کے لیے اور ہم دہشت گردوں کا اس اسٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کی پرائرٹی ہے، دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. دیکھیے نہیں، میرے خیال سے یہ تو وہ ظاہری بات ہے، یہ تو وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے رہے ہیں ٹی ٹی پی والے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے، آپ ہمارے خلاف ایکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ امریکہ کے الائز ہیں. دیکھیے اصل تو ان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان کی ریاست کا جو اتحاد ہے مغرب کے ساتھ، یہ جو وار آن ٹیرر جاری رہی ہے اور ابھی بھی ہے، اور اگلے سال تک یہ جب تک نیٹو کا ڈرا ڈاؤن نہیں ہوگا، وہ اس اتحاد اس الحاق کے مخالف ہیں. اور وہ الحاق اور اتحاد جو ہے وہ پاکستان کی ریاست اور اس کی معیشت کا ایک جیسے کہنا چاہیے ترجیح ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے، ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، ہمیں انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کے اندر انٹیگریٹڈ رہنا ہے، ہم آئسولیشن کا پاتھ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم ایران نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ سے آگے بڑھتے ہیں. شوکت صاحب آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ اف دے آر ostensibly far ahead than you. جب پہلی اے پی سی ہوئی سپٹمبر میں، اے پی سی میں فیصلہ ہوا ڈائلاگ کا، تو اس کے 4-5 دن بعد بڑا کلیئر ٹی ٹی پی کا میسج آ گیا تھا جب انہوں نے میجر جنرل صلاح اللہ نیازی کو شہید کیا آن دا بارڈر. اور جو فوٹیج سبسیکوینٹ آئی اس میں پیچھے طالبان یا ٹی ٹی پی والے نعرے بھی لگا رہے تھے. تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا، پاکستان کی ریاست کے خلاف تھا، پاکستان کی حکومت کے خلاف تھا کہ ایک جنرل جو پاکستان کے آخری انچ کی حفاظت کرنے کے لیے خود گیا ہوا ہے، جو کہ سولجر کی ڈیوٹی ہے، اس کو شہید کیا گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز، جب حکیم اللہ کو ڈرون لگا اور وہ مارا گیا تو اس کے بعد کہا گیا کہ جی ڈائلاگ پہ حملہ ہوا ہے، ڈائلاگ تعطل کا شکار ہو گیا. پہلے کون سا ڈائلاگ چل رہا تھا کہ ڈائلاگ تعطل کا شکار ہوا؟ جب ملا فضل اللہ بنا ہے ٹی ٹی پی کا چیف، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ڈائلاگ کی کوئی روم رہ گئی ہے. اس لیے کہ جو لوگ ملا فضل اللہ کو جانتے ہیں، کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں جو ان کے ساتھ جیل میں بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ملا فضل اللہ از مین آف ایکشن ناٹ آف ڈائلاگ، کہ ملا فضل اللہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں اور پوری پاور کے ساتھ نفاذ چاہتے ہیں شریعت کا. اب سوال یہ ہے کہ بار بار پاکستان کی قیادت، کل جو ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا کہ ڈائلاگ ریمینز پرائرٹی، یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاگ از دا اونلی آپشن. ایسی بات نہیں ہے. خود پاکستان کی حکومت یا ریاست بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں ڈائلاگ ہماری پرائرٹی ہے، اور ساتھ کہا گیا کہ آپریشن ول بی لاسٹ ریزارٹ. اٹ مینز کہ آپشنز آر آن دا ٹیبل.
But it has been 3 months that options are on the table. अब आप हमें कितना टाइम देना चाहिए? What does that common sense say? आप कितना टाइम? देखिए, आप इस पूरे प्रोसेस को, डायलॉग हो या जंग हो, दिस इज नॉट प्योरली अ डोमेस्टिक इशू. इसकी डायमेंशन एक्सटर्नल भी है. एक्सटर्नल डायमेंशन क्या है? एक्सटर्नल डायमेंशन है यूएस ड्रॉ डाउन. बाकी छोटी छोटी फौजें हैं, कोई 1000 है, कोई 2000 है, कोई 500 है, कोई 300 है. असल तो यूनाइटेड स्टेट्स का ड्रॉ डाउन है. अब यूनाइटेड स्टेट्स पहले कर रहे थे विथड्रॉल, जब बाकी उनके नहीं चले तो उन्होंने कहा हम ड्रॉ डाउन करेंगे. जो एक जस्टिफिकेशन टीटीपी के पास रहती है वो तो फिर ड्रॉ डाउन के बाद भी रहेगी. पोस्ट 2014 सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं, अगर 15,000, 30,000 या 40,000 यूएस सोल्जर वाली बात भी वही रहेगी. डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, जैसे ये कह रहे हैं कि उनकी हमारी प्रायोरिटी ये है और 3 महीने गुजर गए, प्रायोरिटी यही है. ठीक है, ये लोग हमें इसकी डिटेल्स भी नहीं देते. इनकी मीटिंग होती रहती है, अखबारों में छपता रहता है कि दिस इज इन प्रोसेस, वी आर टॉकिंग टू देम, दे आर टॉकिंग टू अस, और चीजें ठीक हो रही हैं. धमाका तो कल भी हुआ है. हमें अगर रिजल्ट नहीं दे सकते तो हमें कॉन्फिडेंस में ले लें कौम की हैसियत से. वेयर इज दैट कॉन्फिडेंस? थैंक यू बतूल. मैं हमेशा से मुझे ये समझ नहीं आई है कि ये डायलॉग जो है ये किस बेसिस के ऊपर हो रहा है. मैं फील करता हूँ कि जैसे कि दीगर शोबों में पाकिस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है इस वक्त एक पैरालिसिस का शिकार है. तो इस फ्रंट के ऊपर भी इसी किस्म की एक सिचुएशन है. 2 चीजें होती हैं. डायलॉग जब भी कोई इनिशिएट करना होता है दो ताकतों के दरमियान, 2 पार्टीज के दरमियान, तो दोनों पार्टीज जो हैं वो 2 कॉन्टेक्स्ट में अपनी पोजीशन को गेज करती हैं. नंबर 1 इश्यूज क्या हैं जो कि डिस्कस करने हैं, और नंबर 2 उनकी टाइमिंग क्या है. इश्यूज जो हैं वो अब मुझे नहीं समझ आती कि कोई अगर आप हुकूमत पाकिस्तान की बात करें तो ये कहते हैं कि जी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अब हमने अपनी जुडिशल प्रोसेसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. और जब अगर आप उनकी बात करते हैं तो वो इनमें से किसी चीज़ को नहीं मानते. वो कहते हैं जी कि हमने शरिया का नफाज करना है. ये हो गया इश्यूज. तो मैं फील करता हूँ कि अगर इन इश्यूज को आप लेके डायलॉग का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी स्टेट को अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल प्रोसेसेस उनको सरेंडर करना पड़ेगा. और मेरा ख्याल है कि शायद उसके लिए स्टेट तैयार ना हो, लेकिन मैं उसके ऊपर दोबारा आऊंगा. दूसरा होता है टाइमिंग का. जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट होता है वो होता है टाइमिंग ऑफ द डायलॉग. अब दोनों पार्टीज जो होती हैं जब उन्होंने किसी बात करनी होती है तो दोनों पार्टीज कोशिश करती हैं कि वो उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो और पोजीशन ऑफ वीकनेस ना हो, क्योंकि पोजीशन ऑफ वीकनेस से जब आप इनिशिएट करेंगे डायलॉग तो आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा. अब इस वक्त सिचुएशन क्या है इस खत्ते में? जैसा कि शौकत ने कहा जी कि 2014 में ड्रॉ डाउन होगा. अब ड्रॉ डाउन के बाद जो टीटीपी है या तालिबान जो हैं अफगानिस्तान के, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं? वो अफगानिस्तान को टेक ओवर करना चाह रहे हैं. वो उनको एक पोटेंशियल नजर आ रहा है कि जब अमेरिकन और नेटो फोर्सेस यहां से निकल जाएंगी और जो उनको ड्रॉ डाउन होगा कम हो जाएंगी तो उनका पोटेंशियल इस वक्त भी मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान जो है उनके कंट्रोल के अंडर है. और जब बाकी रहासा रह जाएगा उसके ऊपर भी वो असॉल्ट करना चाहते हैं, उसको भी टेक ओवर करना चाहते हैं. तो अगर वो ये कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं और उसके पोटेंशियल है कि वो अगर सारा अफगानिस्तान नहीं तो बहुत सा और वो हिस्सा जो कि इस वक्त उनके अंडर कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर भी इसको जरा आर्ग्यूमेंट को खत्म कर लूं, मैं उसके ऊपर आ जाता हूं. तो उस वक्त आप देखिए कि सिचुएशन मैं फील करता हूं, जो चीज मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं इस पॉइंट से, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी स्टेट के साथ डायलॉग जो है वो तालिबान के फेवर में नहीं जाएगा. उनकी फेवर में उस वक्त जाएगा जबकि वो एक पोजीशन ऑफ असेंडेंसी के ऊपर होंगे. वो कब होगा? जबकि ड्रॉ डाउन होगा और वो ज्यादा रकबे के ऊपर काबिज हो जाएंगे. पाकिस्तानी स्टेट जो है इस वक्त रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में है टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद देम. लेकिन अगर वो इवेंचुअलिटी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं वो हो जाता है तो पाकिस्तानी स्टेट फर्दर वीकर पोजीशन में आ जाएगी. तालिबान बिल्कुल डायलॉग नहीं करना. ये भी तो हो सकता है कि टीटीए टीटीपी को उस तरह से सपोर्ट ना करे, क्योंकि मुल्ला उमर ने कभी भी नहीं कहा कि आप फौजियों को निशाना बनाए. उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि औरतों और बच्चों को मारे. दे हैव क्लियर आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट. देखिए आप जितनी भी स्टेटमेंट्स इस सिलसिले में आपकी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की या हमारे मिलिट्री लीडर्स की आई है, उन्होंने एक चीज के ऊपर उनका कंसेंसस है कि वो तालिबान किसी के कंट्रोल में नहीं थे, ना हैं, ना होंगे. और मैं फील करता हूं कि आई डिसएग्री विद सो मच एल्स दैट दे से, बट आई एग्री विद दिस कि चूंकि जो उनकी कंटेंशन है और जहां से उनका पैशन और उनका ये जो इमोशन कंपोनेंट है वो आता है लड़ाई के लिए, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ठीक है. जब आप शरीयत की बात करते हैं तो वहां कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है.
تو میں فیل کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کا پوٹینشیل سکسیس کا نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. انفیکٹ اسٹیٹ آف پاکستان کو ڈائلاگ کا آپشن جو ہے اس کو ختم کر کے اب جب یہ جو مسعود جب اس کو ڈرون اٹیک کی وجہ سے وہ مرا تھا وہ صحیح وقت تھا کہ ہم وی شوڈ ہیو گون انٹو ا فل اٹیک اگینسٹ دیم اور ان کو ہم اس حد تک ویکن کر دیں کہ دے آر فورسڈ کہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ ٹھیک ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس حالت میں رضا صاحب, جیسے شوکت نے بھی کہا کہ اس کے 2 ڈائمینشنز ہیں. ہم نے اپنی گرین بک میں بھی لکھ دیا کہ آنی صاحب کے دور میں کہ انٹرنل تھریٹس ہیں ریئل تھریٹس, لیکن ہم اس کو ایڈریس کتنا کر رہے ہیں. انٹرنل تھریٹس کو چلو اس حد تک تو ایڈریس کر ہی دیا کہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے, ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, دھماکے بھی ہو رہے ہیں اور ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری پرائرٹی ہے. اس سمجھ میں آتا ہے کہ وی آر ایکچولی وربلی ڈوئنگ اٹ. ایکسٹرنل فیکٹرز کو ہیو وی ایور ڈیئر ٹو ایون ڈسکس کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ کین وی ڈسکس دس کہ ٹی ٹی پی کو انڈیا یا امریکہ ostensibly پیسے دے رہا ہے؟ یہ تو چرچا اس کا بہت پرانا ہے کہ ٹی ٹی پی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ را کی ایجنٹ ہے, پھر معلوم پڑا کہ سی آئی اے ان کو پیسے دے رہے ہیں. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سابق آئی ایس آئی کے چیف تھے, انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ بیت اللہ مسعود جو بھی ہلاک ہو گئے تھے ڈرون میں وہ ایک پیٹریوٹ ہیں, کیونکہ ممبئی کے حملوں کے بعد بیت اللہ مسعود صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ جب پاکستان کی جنگ ہوگی بھارت کے ساتھ تو وہ پاکستان کی جو افواج ہے اس کا ساتھ دیں گے. تو یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ رشتہ ہے. اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک اس میں بیرونی قوتیں ہیں, کس حد تک اندرونی ہے. ہم البتہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ فضل اللہ صاحب جو ہیں یہ ان کو فل وہاں پر آزادی تھی. آرمی کے آپریشن سے پہلے سوات میں یہ تقریریں کر رہے تھے, ان پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. دیکھیے آپ اور میں یا شوکت صاحب یا رؤوف صاحب اگر ہم ایک ایف ایم کا چینل لگانا چاہیں اپنے محلے میں ہمیں اجازت نہیں ملے گی, مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے اتنے بڑے ایریا میں ان مولانا صاحب کو اجازت تھی کہ یہ چینل بھی چلائیں, شریعت کا نفاذ کریں, پیسے جمع کریں, لوگوں سے وہ اپنی تحریک کے لیے فنڈنگ لیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پبلک ڈومین میں ہو رہا تھا, وہاں پہ لوگ تھے. بعد میں ہمیں خیال آیا کہ او ہو یہ تو معاملہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا ہے, انہوں نے تو وہاں پہ مار پیٹ کوڑے بازی اور ہم نے تو وہ وہاں پہ شریعت بھی ان کی پسند کی نافذ کر دی تھی. اس کا 2009 میں باقاعدہ ڈرافٹ کر کے خیبر پختونخوا میں آرڈیننس بھی آ گیا تھا. اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ اس میں بین الاقوامی بالکل ایلیمنٹس ہیں. القاعدہ جو ہے دیکھیے وہ ان کی ماسٹر پیٹرن ہے. ہمیں القاعدہ بھی ایک بیرونی قوت ہے کیونکہ وہ ایک گلوبل ٹرانس نیشنل نظریہ ہے. وہ کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی ویل اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن نہیں ہے, مگر وہ ایک سوچ ہے اور اس کے کئی دھارے کئی. لیکن راجا صاحب ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں کیا حکومت کو ایشوز ہوں گے کیونکہ سینٹرلائزڈ نہیں ہے نا. اگر یہ لوگ ایک سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن ہوتے تو پتا ہوتا کہ اس سے بات کرنی سے دے آر لوز. دیکھیے اس میں 2-3 میجر دھڑے جو ہے نا وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ 40 سے 60 کے قریب گروپس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, مگر اس میں 3 دھڑے. دیکھیے ایک جو ہے وہ فاٹا بیس جو انسرجنٹس ہیں جیسے کہ محسود قبیلے کے یا ان قبائل کے ہیں. دوسرے یہ فضل اللہ جو ہے ان کے ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ مین لینڈ سیٹلڈ پاکستان سے ہیں, خیبر پختونخوا اور اس کے نوائی علاقوں میں. تیسرا ایک پنجابی طالبان کا پورے کا پورا ایک گروپ, کئی گروپس ہیں جن میں سر فہرست 2 طرح کے ملیٹنٹس ہیں. ایک وہ ہے جو کہ اینٹی شیعہ گروپس جو کہ 30 سال سے موجود ہے پاکستان میں, اور ہم اب ان کا نام لیتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب توپے جو ان کے بارے میں بات کریں انہی کی طرف داغ دی جائے. تو وہ گروپس تو پیمرا نے منع بھی کر دیا جی, انہوں نے اعلان جو کیا انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی ہیں, ٹی ٹی پی ہم ہیں. دیکھیے ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں. دوسرے گروپ وہ ہے جو ہم نے جہاد کشمیر کے لیے ہم نے ان کو پیٹرنائز کیا اور وہ بھی ساؤتھ پنجاب سے ان کے ڈیرے اور اڈے موجود ہیں اور وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں. دیکھیے یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بہت سے ہم نے جو انسٹرومنٹس کریٹ کیے تھے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے چند ان ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, چند کو بیرونی لوگ امداد دے رہے ہیں اور چند خود ہی اپنی طاقت کے نشے میں سرشار ہو کے کہہ رہے ہیں آؤ ریاست پاکستان. جیسا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یس آپ لشکر جنگی کی بات کر رہے ہیں نا جی, اور بھی لیکن یہ لوگ زیادہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں نا ڈسکشنز میں. یہ اف دے آر سو انٹریکیٹلی بانڈیڈ ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ باہر سے کہاں سے پیسہ آتا ہے. جب کوئٹہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا آئی واز ان کوئٹہ اینڈ آف دی ریکارڈ مجلس وحدت المسلمین کے جب لوگ رو رہے تھے اپنی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ تو انہوں نے کہا آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی ہائیڈ آؤٹس کہاں ہیں.
ان کے اکارڈنگ یہ لوگ ایک دوسرے کو اتنا اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ لیکن یہ مینجمنٹ کو پاکستان کی یا جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لے سکتے. ویئر از دا لوپ ہول؟ دیکھیے لوپ ہول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سوچ ہے کہ ان میں سے چند گروپس جو ہیں وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. مثلا کشمیر والے جو کشمیر کے جہاد والے گروپس ہیں ان کا ہم ساتھ نہیں چھوڑنے کو تیار, کیونکہ کل کلام کو ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے انڈیا کو مدد دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے ان کو رکھنا ہے. دوسری ٹائپ کے گروپس ایسے ہیں, بس یہ جو آپ نے سیکٹرین گروپس کی بات کی ہے ان کو بھی اپنا ایسٹ سمجھا جاتا رہا. آپ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں شوکت صاحب. سیکٹرین گروپس ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں سے ہمارے ملک کے لیے پرابلم کریٹ کریں, پھر ان کی بانڈنگ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جن سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, پھر ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم ان کو بچا بھی رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی حفاظت کے. سو ویئر آر وی ایکچولی اسٹینڈنگ؟ ہمیں پتہ ہے ہمیں کس سے بات کرنی ہے, کس کے خلاف جانا ہے اور کس کو اگر ہمیں کلیئرٹی ہوتی تو نہ آپ پروگرام کر رہی ہوتی, نہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے. I was discussing this to Rauf صاحب that I'm sick of this issue. I don't want to discuss it anymore. سنیے, بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات شروع ہوتی ہے سوویت یونین جب افغانستان میں آیا اور ہم جنرل ضیاء الحق نے اپنی لیجیٹمیسی کے لیے پورا پاکستان کھول دیا ان کے لیے. جن گروپس کی بات کر رہے ہیں وہ 80 کی دہائی کی پیداوار ہیں. پہلے جو دوسرے گروپس کہہ رہے ہیں وہ بھی 80 کی دہائی کی پیداوار ہیں. مولانا حق نواز جنگوی وہ بھی 80 کی دہائی کی پیداوار ہیں جن کی آگے برانچز بنی. ان کو ہم نے ان لوگوں کو پہلے تو سی آئی اے نے, برٹش نے, پورے ویسٹ نے مل کے سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا. 90 کی دہائی جو میں سمجھتا ہوں واز اے لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان کہ ہم سوویت یونین تو چلا گیا تھا. لیکن شوکت صاحب اگر وہ ہم چلے ٹھیک ہے, ہم نے انہیں یہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے ہم نے انہیں پروڈیوس بھی کیا, ہم نے ان کو مس یوز بھی کیا اور ابھی ہم انہیں ڈچ بھی کرتے ہیں, ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. بظاہر یہ پرسپشن ہے نا, میں نے ان کی بات کیا سکتی ہے. جو ایک لفظ ہے نا اسٹریٹجک ایسٹس والا, وہ میں جو باتیں سنتا ہوں پڑھتا ہوں جو وسپر ہوتی ہے اس میں اسٹریٹجک ایسٹس والی دیکھیں نا. رینا ربانی خیر صاحب فارن منسٹر تھی, انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا آئیڈیا ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیا ہم نے چھوڑ دی ہے؟ نہیں چھوڑا ہم نے. امریکہ سے ہمارا سب سے بڑا جھگڑا گزشتہ 5-7 سال میں کیا رہا؟ کیا پاکستان میں ایسی پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہیں جو ان سے جا کے ووٹ نہیں لیتی؟ کن سے؟ میں آپ کو یہی تو کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں. آپ کی سوسائٹی کنفیوژن ایسی بات نہیں. ایک گروپ ہے پاکستان کی لیٹ سے پولیٹیکل پارٹیز, وہ کہتی ہیں ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے. کل بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈائلاگ از دا پرائرٹی. کل رات کو 12 بجے پیپلز پارٹی کے سربراہ سابق صدر آصف علی زرداری کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہی حکومت نے ریٹریٹ کیا تھا ڈائلاگ کا اور پنڈی میں انہوں نے سوئسائڈ بھیج کر ایک اپنا موقف دے دیا ہے کہ جی وہ کسی ڈائلاگ پہ یقین نہیں کرے. یہ مت بھولیے کہ اگر ڈائلاگ کرنے والے یا ان سے ووٹ مانگنے والے اس ملک میں رہتے ہیں تو ان سے زیادہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اس طرح کا پاکستان میں گڑبڑ نہیں چاہتے. لیکن دکھ کی بات تو یہاں ہے نا کہ جو ووٹ لے رہے ہیں پھر انہی میں سے کچھ لوگ اقتدار میں ہوں گے تو میرے راج جیسے لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے. الیکشن ہوا, 3 مہینے کی کیمپین تھی. آپ کو نہیں پتا ان ملیٹنٹس نے کس کس پارٹی کو بلاک کیا اور کس کس پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا. وہ تو پبلکلی کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا این کے ایم والا, اے این پی والا, پیپلز پارٹی والا اگر کیمپین کرے گا تو ہم کریں گے کچھ, اور انہوں نے کیا. کیا ہماری ریاست کو نہیں علم تھا؟ کیا ہمارے سیاستدانوں کو علم نہیں تھا؟ آج پارلیمنٹ میں سارے مل کے بیٹھے ہیں, آج عمران خان بھی بیٹھے ہیں, جے یو آئی والے بھی بیٹھے ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کھل کے ذرا بات ہو جائے نا پھر کہ ووٹ مانگتے ہیں ان سے بات کرنے, ان کو نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک گول سب کا ایک ہے کہ پاکستان میں امن ہو. ٹیکٹیکل اس میں ڈفرنس ہے, کچھ کہتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ کریں, کچھ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایکشن کریں. نہ ہم ڈائلاگ پہ کبھی متفق ہوئے, نہ ہم کبھی ایکشن پہ. یہ تو انٹرنل, یہ بھی اس کی انٹرنل ڈائمینشن ہے. میں اس وقت یہ اسپیکٹ ڈسکس کری تھی, اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کو پتہ ہے جب کون سی آرگنائزیشن کہاں سے پیسے لے رہی ہے تو آپ اس کو بائی پاس کریں, اس ملک سے ڈپلومیٹکلی کہیں کہ مجھے پتا ہے تم یہ کر رہے ہو, اور اسپیشلی تب جب ہمیں پتا ہے. میں جواب دوں یا آپ کی بریک کے بعد جواب دوں؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد جواب دیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شوکت, بریک سے پہلے میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہم ایکسٹرنل تھریٹس کو
کیوں نہیں ایڈریس کرتے؟ ایکسٹرنل تھریٹس کا مطلب کہ ہم اگر سپوز سیکٹیرینزم سے ریلیٹ کر دوں میں، جیسے رضا صاحب نے ریلیٹ کیا کہ سب لوگ بانڈیڈ ہیں، شوڈ وی ٹاک ٹو ایران کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پہ سیکٹیرینزم کو زیادہ یوز کروا رہے ہیں اس ایسپیکٹ سے، یا شوڈ وی ٹاک ٹو سعودی عربیہ؟ اگر آپ میرٹ پہ بات کریں نا، میرٹ پہ بات کریں، جذباتی نہیں ہونا آپ میرے جواب سے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا ایک بیڈ فیس بھی ہے کہ سارے ملک ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر آپ بات کریں گے تو جنڈولا یہ کہے گی، ایران کہے گا کہ عبد الرؤف ریگی اور عبد المالک ریگی کہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے. اگر آپ سعودی عرب سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی او بی ایل الٹیمیٹلی کہاں سے نکالا گیا. اس لیے یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے، بات ہوتی ہے ہمیشہ. یہ بات نہیں ہے کہ بات نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے ان کو میڈیا میں بتایا جائے تو ہو جائے. بلوچستان میں انڈین فیکٹر ہے، کتنی بار ریز ہوا، پرائم منسٹر نے جا کے کیا ریز. انفیکٹ جب 40+ کنٹریز کی ملٹری ہوں آپ کی نیبرہڈ میں، ملٹری مین ان کی انٹیلیجنس بھی ہوگی، اور پاکستان کو انفارچونیٹلی ہم نے خود ایک سینڈوچ بنا کے رکھ دیا ہو کہ آؤ جی بسم اللہ آؤ، بسم اللہ آؤ، بس بسم اللہ آؤ. سنیں حوصلہ. بالی بلاسٹ کا مجرم کہاں سے پکڑا گیا آپ بتائیے؟ عمر پھاٹا کہاں بیٹھا ہوا؟ تو میرے دوستوں سے پوچھیے. کیا انڈونیشیا اور آسٹریلیا پھر آپ سے پوچھیں گے؟ اگر آپ لوگوں کا گریبان پکڑنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو آپ بتائیں نا کہ وہ جہاں کیوں بیٹھے. چین کے ملیٹنٹس کہاں ہیں؟ اب اگلی چین کی باری آ گئی. دیکھیے میں نے گزارش کی کہ پھر میرٹ پہ بات سنیں، پھر میرٹ پہ بات سنیں. یہ ہے کہ اگر آپ دوستی بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن آپ کو بھی پھر ڈپلومیٹک طریقے سے چین بڑے پیار سے بات کرتے، آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے. چین نے کبھی عالمی سطح پہ آپ کو بدنام نہیں کیا، لیکن ان کے بندے بھی فاٹا سے ہی برآمد ہوئے. محمد معصوم تھا ETM، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا لیڈر، وہ ہمارے ناردرن ایریا میں مارا گیا تھا اف یو ریمبر. اس لیے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، اور ایک ریجن ہے جس میں پوری دنیا کا فوکس لگا ہوا ہے، پوری انٹرنیشنل پالیٹکس آپ کے نیبرہڈ میں ڈیفائن کی جا رہی ہے. اس لیے یہ جذباتی ہو کے اور پھر ہم کہیں گے اس کا بھی گریبان پکڑیں، اس کا بھی بہتر ہے کہ ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم اپنے گھر کو درست کریں. تھوڑا سا جذباتی ہونا پڑتا ہے. یہ سچ ہے کہ بہت ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس ریجن میں کام کر رہی ہیں. آپ کا خیال ہے ماسکو آرام سے بیٹھا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے سینٹرل ایشین آرام سے بیٹھے ہوں گے؟ مگر میں دیکھیے میں تھوڑا سا اضافہ اس میں یہ کر دوں کہ یہ بات سچ ہے کہ دنیا ہے اس میں انوالوڈ، لیکن ایک جو اہم نقطہ یہ ہے شوکت صاحب، وہ یہ کہ سعودی عربیہ کا ایک نظریاتی ایجنڈا بھی ہے. سعودی عربیہ جو ہے اس کا ایک مشن ہے وہابی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا، اس کی پرچار کرنا اور پیسے لگانا. انہوں نے دنیا بھر میں اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہیں وہابی مسجدوں اور مدرسوں میں. لیبیا ہو، لندن ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، افریقہ ہو، آپ کو جا بجا سعودی عربیہ کا ملے گا جو ہے فٹ پرنٹ. تو آپ بھی ٹھیک ہے، اور یہاں پر اپنی کلچر کو پاکستان میں شیعہ پاپولیشن کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے دنیا کی. پہلی سب سے زیادہ ہے ایران میں، اور اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کے شیعہ، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 1/4 یا 1/5 پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ شیعہ مسلمانوں میں وہ شیعہ ہیں. تو سعودی عربیہ کے لیے یہ ایک ڈیفنس پوسٹ بھی ہے پاکستان، کہ یہاں پر ایران کے اثر و نفوذ کو روکنا تھرو شیعہ انفلوئنس، یہ ان کی فورن پالیسی. لیکن کیا ہماری انکلینیشن سعودی عربیہ کی طرف نہیں رہی؟ اگر میں تو رہی ہے نا، یہ آئیڈیالوجیکل انویژن یا انٹروینشن جو ہے انفلوئنس والی، وہ سٹارٹیڈ فرام ایرانین ریولوشن. جب ایران میں ریولوشن آیا تو ان کے ڈریس کوڈ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھے. ان کے خانہ فرنگ یہاں پر کھلے، ان کے کلچرل سینٹر یہاں پر کھلے پاکستان میں. بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہمیں بھی اپنا کلچر پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسے ہاؤسز کھولنے چاہیے. پھر کیا جنگ کریں ہم لوگوں کے ساتھ؟ نہیں. اگین ڈپلومیسی آتی ہے. سچ بولیں، جنگ نہ کریں، سچ بولیں. بھائی ٹیک اپ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ٹیک اپ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ٹیک اپ نہیں کریں، لیکن
انفلوئنس جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا انفلوئنس رائٹلی اور رانگلی پاکستان پہ آ چکا ہے. بہتر ہوتا کہ جو پاکستان کی حکومتیں ہیں، آمرانہ حکومتیں، وہ لیجیٹمیسی لینے کی بجائے وہ پاکستان میں ایک اتنی ڈیولپمنٹ کر دیتی کہ نہ ہمیں کسی سے قرض لینے کی، نہ امداد لینے کی، نہ ادھار لینے کی. ٹھیک ہے، میں شوکت میں تھوڑا سا گفتگو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. یہ بہت گھسا پٹا سوال ہے، لیکن آپ لوگ چونکہ پہلی دفعہ ساتھ بیٹھے ہیں میرے شو میں، تو میں اس کو اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم شیور مجھے کوئی ڈھنگ کا جواب ضرور ملے گا. وہ سوال یہ ہے کہ وائی آر وی گوئنگ ٹو کل دس ریڈیکولس ڈبیٹ دیٹ دس از ناٹ آر وار؟ میں اس ریڈیکولس ڈبیٹ میں تو کبھی نہیں پڑا. میں نے تو ہمیشہ سے کہا ہے کہ یہ ہماری لڑائی ہے. بسا اوقات درجنوں میں نے آرٹیکلس لکھے ہیں اس کے اوپر. یہ ہماری لڑائی ہے اور سب سے زیادہ ہماری لڑائی ہے. یہ جو ساری بحث ہو رہی تھی، آپ اس میں اس کو اگر آپ تھوڑا سا سمپل ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو بڑا سمپل ہے کہ ہم پیراڈاکسز کا شکار ہیں، ہم پیلسز کا شکار ہیں. ہم نے ازدہے خود کریٹ کیے اور وہ ازدہے اب ہماری طاقت سے، ہماری پہنچ سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں. ایک سوال جس کا کہ آپ کو شاید جواب نہیں ملا، میں اس کو دے دیتا ہوں. اور یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں آپ ان کو کنفرنٹ نہیں کر پا رہے؟ کیوں آپ ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ان کو پیٹرنائز کر رہی ہے، وہ ان سے پولیٹیکل ڈیویڈنڈ حاصل کر رہی ہے. اور یہ سچویشن جو ہے وہ خاص کر پنجاب میں موجود ہے. پنجاب میں موجود ہے. میں اس پر بھی آ رہا ہوں، میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ازدہے جو کریٹ کیے یہ ملٹری سپورٹ کے ساتھ ہوئے اس کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے. میں ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو پولیٹیکل فورسز جو اس وقت پیٹرنائز کر رہی ہیں اور خاص کر جو ان کا سائٹیڈل ہے، ان کا گڑھ جو ہے وہ اس وقت پنجاب ہے. ہم فاٹا کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کا بہت کم حصہ جو ہے وہ اس وقت فاٹا میں ہے. بلک آف دیم وہ پنجاب میں موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ جو وہاں رولنگ کا پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ان کے خلاف کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی ہے؟ اس لیے کہ پولیٹیکل کمپرومائز. میں ایک سوال کا جواب شارٹلی ان دونوں سے بھی لینا چاہتی ہوں، پھر آپ تھوڑا سا لیٹر سلائڈ پر واپس آئیں گے. آئی گاٹ یور پوائنٹ دیٹ یو سے پوائنٹس جو کہ میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ادھر ان سے لینا چاہتی ہیں تو وہ لے لیجیے. جہاں رہا ایکسٹرنل فورسز کا سوال، ایکسٹرنل فورسز دیکھیے ہم نے 80s میں ہمارے پاس ہم نے یہ کام کرنا نہیں شروع کیا تھا. یہ کام 60s میں بھی ہو چکا ہوا تھا. ایوب خان کے زمانے میں کشمیر میں جو پہلے انفلٹریٹرز گئے تھے، جن کو انڈیا انفلٹریٹرز کہتے ہیں، ہم ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، تو 65-64 میں گئے تھے. یہ جو انٹرونشن کا کوشچن ہے یہ تب سے ہمیں ہانٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس سے سیکھنے کا بغیر ہم نے اس کو اور پرپیچویٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا چاہتے تھے جنرل ضیاء صاحب، انہوں نے ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی. آج وہ ازدہا آپ کے کنٹرول سے باہر نکل چکا ہوا ہے. طالبان کو کس نے کریٹ کیا؟ اب اسٹیٹ آف پاکستان نے کریٹ کیا اور وہ ازدہا آپ کی کنٹرول سے باہر نکل چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور لشکر جنگی، لشکر واٹ ایور، وہ سب جو ہیں اس میں اسٹیٹ پیٹرنیج رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی حالت میں. وہ اس پر بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیں کہ وہ آپ کی کنٹرول سے باہر کیوں ہے؟ اس لیے کنٹرول سے باہر ہے کہ وہ خود اتنے زیادہ افیکٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کے طور کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا میکنزم ہے، ہسٹوریکل میکنزم ہے، جس کو کہ آپ 4 لفظ پڑھ لیجیے، آپ 4 لائنیں پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. انفارچونیٹلی اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا نا. اب رہا فورن انٹرونشن کا سوال، لیٹس اسٹیٹ اٹ اوپنلی. سعودی عربیہ وہ ایک ملک ہے جس نے کہ کنسسٹنٹلی پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں تھرو منی انٹرفیئر کیا ہے. اور یہ جو خانہ فرہنگ جو ہے یہ ایرانی ریولوشن کے بعد نہیں سیٹ اپ ہوئے تھے، بلکہ اس سے پہلے کے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اپنی وار جو ہے، اپنی لڑائی جو ہے، وہ پاکستان کا ٹرف استعمال کیا ہوا ہے اور پاکستان نے اس ٹرف کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان اپنی ریچ، اپنی پہنچ سے بڑا رول پلے کرنے کی ہمیشہ متمنی رہا ہے. نہ پاکستان کے ریسورسز وہ ہیں، نہ پاکستان کے اس قسم کا پیسہ ہے، نہ پاکستان کے پاس اس قسم کی پاور ہے. لیکن اسٹریٹجیکلی ہم ایک ایسا رول پلے کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں یا خواہاں رہے ہیں، خواہش رہی ہے ہماری، جو کہ ہماری پہنچ، ہماری ریچ، ہماری پاور اور ہماری اس سے بہت بڑا ہے. Let me sum up this تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. You're so right, from Rawalpindi conspiracy to Kargil war. بڑے جذباتی رہے ہم لوگ اس حوالے سے. شوکت صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ اس وار کو لے کے آپ کی کیا ایموشنالٹی ہے؟ ڈو یو تھنک دس از آر وار؟ اگر نہیں بھی تھی ٹو بگن ود، ناؤ دس از آر وار. ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی تھی ٹھیک ہے ٹو بگن ود، یو نو شروع میں اگر ہم خامخواہ فرنٹ لائن اسٹیٹ نہ بنتے اور ایک ٹیلی فون کال پہ ہم اپنی پالیسی نہیں بدلتے. ہم 2005 میں سینٹ کام کی اپنی رپورٹ آئی تھی کہ 56 sorties were carried out from Pakistan to Afghanistan. یہ سینٹ کام کی رپورٹ تھی، میں اپنی طرف سے نہیں.
56,000 حملے افغانستان پر پاکستان کی سرزمین سے کیے گئے. ٹھیک ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے. سینٹ کام کی 2005 کی رپورٹ ہے. میرے دوست بھی پڑھ لیں، انہوں نے تو پڑھی ہوگی دونوں نے شاید. اس لیے اب وہ مانسٹر جس کی رؤوف صاحب بات کر رہے ہیں، درست بات ہے، مانسٹرز وہ بن چکے ہیں ہماری اپنی ان پالیسیز کی وجہ سے. اس نیبرہڈ میں 80s میں افغانی آئے، ایران نے کنٹین کیا تھا، ہم نے انہیں کراچی سے خیبر تک ہم نے کھلی چھٹی کر دی کہ جہاں مرضی جائیں. کیونکہ بات میں پھر کہوں گا کہ لیجیٹیمیسی کی پرابلم تھی. اس رجیم کو بھی لیجیٹیمیسی چاہیے تھی اور ایک ٹیلی فون کال پر پالیسی تبدیل کرنے والوں کو بھی لیجیٹیمیسی چاہیے تھی. جو رؤوف صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کلاس قصور ہے، اور آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ صرف پولیٹیکل کلاس کے ہاتھ میں تو اس وقت معاملہ آتا ہے جب معاملہ مانسٹر بن چکا ہوتا ہے. Yes. And for God's sake, this is one of the amusing statements in political history of Pakistan as a student for me, that we have given this mandate to PMLN and after APC they are going to decide. Exactly. اب جو بنیادی چیز ہے کہ ڈائلاگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرے دوست اپنی اپینین رکھتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی فساد پڑا ہے، جتنی بھی جنگیں پڑی ہیں، بات شری لنکا والی انہوں نے کی، جافنا والے سیپریٹسٹ تھے، وہ ایک نیا اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. اب ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے کہ یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کو کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ٹیبل پہ یہ شرط آئی ہے کہ ہم پورے پاکستان کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں طالبان کی طرف سے؟ کیا فاٹا والوں نے کہا ہے کہ ہم کراچی سے لے کے ہم لاہور اور اسلام آباد میں جا کے اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور ہم امیر المومنین بن کے بیٹھیں گے؟ ابھی تو ٹیبل پہ کچھ آیا نہیں ہے. میکسیملسٹ پوزیشن ہے سب کی، لیکن بنیادی شرائط میں ایز اے پاکستانی سٹیزن، میں گورنمنٹ سورسز سے، طالبان کی طرف سے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ آن دا ٹیبل کیا شرائط ہیں. اس لیے کہ جب ڈائلاگ شروع ہی نہیں ہوا تو شرائط کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے سر، ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ میں ڈائلاگ کے پروسیس کی پر سے مخالفت نہیں کرتا، لیکن ڈائلاگ کے پروسیس کا بھی ایک ریشنل ہوتا ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت وہ ریشنل موجود نہیں ہے فور دا اسٹیٹ آف پاکستان. وہ اسٹیٹ ریشنل اس وقت آئے گا جبکہ اسٹیٹ آف پاکستان ایک پوزیشن آف اسینڈنسی میں ہوگی. آپ پوزیشن آف ویکنس سے اپیسمنٹ کی پالیسی کے تھرو ڈائلاگ نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ اس کو ریشنلائز کرتا ہوں. And for me this is let me get it further. For me this is not appeasement. As a journalist I think we are just stagnant. This is not sir appease کرتے بھی آگے دیکھیں یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ اپیزمنٹ یہ کوئک فکس ہے. کوئک فکس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت دو بڑی پارٹیاں موجود ہیں، ان کے جو ایک رہنما ہے وہ ہمیشہ سے یہ جذباتی، عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ نعرہ لگاتے رہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو پیار کر لیں کیونکہ امریکہ کے خلاف ہے، ہم نے ایک غلط چیز کی ہے، یہ واقعی ٹھیک ہو جائیں گے، گلے لگا لیں ٹھیک ہو جائیں گے. سمپلسٹک نیریٹو ہے، لوگ خرید لیتے ہیں، بک جاتا ہے. اب کیا ہے کہ میاں نواز شریف اگر چاہیں بھی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کی طرف گامزن ہو، ان کو سخت سیاسی پریشر ہے کیونکہ پنجاب کا جو قلعہ ہے اور میدان ہے، دیکھیے ڈومیسٹک پالیٹکس میٹر کرتی ہے، یہ الیکٹورل پالیٹکس کی بات ہے. وہ یہ خطرے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی چونکہ اکثریت عوام کنزرویٹو ہیں اور مذہبی جو ہے لیننگز ہیں ان کی، اور چونکہ طالبان بھی اسلام اور شریعہ کی بات کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے بہت ہی اینٹی طالبان سٹانس لیا تو وہ یہ گراؤنڈ عمران خان کو لوز کر دیں گے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ 2-3 سال میں یہ آپریشن اور پیس کی ریہیبلیٹیشن ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ اس میں وقت درکار ہوتا ہے. آپ کو 8 سے 10 سال لگ سکتے ہیں. الجیریا نے ایسا کیا ہے، ابھی حال ہی میں ایسا ہوا، شری لنکا کی انہوں نے بات کر دی، اور اس لیے سیاستدانوں کا ٹائم ہورائزن بڑا کم ہے. یہ تو یہ تھا کہ اگر سب مل کے ایک پالیسی پہ متفق ہو کہ اب ہم نے لڑنا ہے اگلے 10 سے 20 سال، یہ جو اے پی سی میں اور باقاعدہ مربوط حکمت عملی ہے، تو پھر ہر گورنمنٹ اس کو فالو کرے گی. ایسا یہاں پہ واقعہ نہیں ہے. اس لیے ابھی ہمیں ٹاکس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا جو حالات ہیں. اور یہ جہاں تک آپ نے کہا کہ ہماری وار ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھیے بات یہ کہ جیسے شوکت نے کہا کہ نئی بھی تھی تو اب تو بن گئی ہوئی ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا طالبان کو ہم نے جو بنایا، فیلڈ کیا، کیا وہ ہمارے حق میں پالیسی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، جن میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے یہ پورے کا پورا ایک مینس کریٹ کر دیا، اور آج ہم وہ اس کا بھگت رہے ہیں. آرٹیکل 256 جو ہے ہمارے آئین کا، وہ اس لیے ریاست پاکستان کے تحفظ کی خاطر یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ ملیشیا کو ایگزسٹ ہی نہیں کرنے دیں گے جو فوج کا نیم البدل بن سکے یا اس کے مقابل کھڑا ہو جائے. تو آج یہی وجہ ہے کہ جدید کو مارا جاتا ہے، اور جو ان کے ہم نوا ہیں ملیٹنٹس کے
وہ کہتے ہیں جی یہ تو شہید نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. شوکت صاحب, آئی نو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, بٹ میں ایک کوشچن ریز کر دوں. عمران خان کی انہوں نے بات کی, ہم کورنگ ٹو عمران خان. 25-26 دن ہو گئے ان کو دھرنا دیتے ہوئے. وائی آر وی سو بزی ان لیسٹ ریزلٹ اورینٹڈ ایکٹیویٹیز؟ بہتر ہوتا کہ آپ عمران خان کی کسی اسپوکس مین سے پوچھ لیتے. نہیں, میں نے ان سے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ میں جو بھی جان کیری واز ہے موسٹ پروبیبلی, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہمارے پریشر میں ادھر آئے ہیں. پی ٹی آئی کے ایک صاحب میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا جی yes I had to at that time, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے دیکھا نہیں, we did that, see the resource. جب آپ پولیٹیشین کی بات کرتی ہیں, پولیٹیکل فورسز کی بات کرتی ہیں, پالیٹکس میں ریٹرک کا رہنا پارٹیز کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور جائز بھی, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ناجائز بات ہو. ایک بہت ہی سیریس ایشو تھا ڈرونز کا, اس کو پولیٹیسائز کر کے چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کا ایک یونائٹڈ سٹینس ہوتا ہے اس پہ اکراس دا پارٹی کلیویج, وہ نہیں رہا. اب تو امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جیسے ریسٹ آف پاکستان وہ چاہتا ہے کہ نیٹو سپلائی چلتی رہے اور ڈرون ورون ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, اور صرف عمران خان کی پارٹی چاہ رہی ہے کہ ڈرون نہ ہو. اس وجہ سے اس کو پولیٹیسائز کر کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا. I have 3 minutes to 11 I want to discuss one thing. پلیز سر, اس کو سوال ہے. فلو جو آپ نے کہا ہے کہ ایک تاجر نے ان کے خلاف آج ایک پٹیشن دیا, آج یا کل, کہ خدا کا واسطہ کھولیں, ہمارا کام افیکٹ ہو رہا ہے. سو دس از ہاؤ وی سی آر نیشنل انٹرسٹ. That's what I'm saying. اس لیے کہ جو ٹرکنگ انڈسٹری کی روزگار تھی وہ چلی گئی, موسٹلی اسی علاقے کی ہے, فاٹا اور کے پی کے. پولیٹیکلی بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اسٹینس لیا ہے اور پالیٹکس میں دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پالیسی پیرالسس کا شکار ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو ڈرون اسٹرائکس کے خلاف دھرنا دینے کی جو پالیسی ہے یہ مینٹل پیرالسس کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. اس سے زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسی میں نے نہیں دیکھی. آپ وہ کام کیجیے جس سے کہ اینڈ دین لیٹ می آلسو ٹیل یو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن دی گورنمنٹ آف KPK از ٹریسپسنگ into federal government domain and it is violating the constitution of Pakistan, جو کہ ان کے فیوچر کے لیے, اپنے پولیٹیکل فیوچر کے لیے بھی. I got your point sir. Very shortly on this, پھر مجھے بنگلہ دیش کے بارے میں ایک کمنٹ لینا آپ سے. یہ کیا ہے, یہ جو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نیٹو سپلائی کو یہ تو بالکل ہاؤس صاحب نے بالکل کی ہے کہ اس سے زیادہ تو جو ہے غلط پالیسی. آپ بھی مینٹل پیرالسس والی بات نہیں کرتے. میرے خیال سے پیرالسس سے زیادہ میں یہ کہوں گا, دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ شارٹ ٹرم پوائنٹس عمران خان صاحب کی نظریں ہیں اگلے الیکشن پر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میکسیمم ابھی اس حکومت میں اپوزیشن دھرنوں کی کر کے اپنے براؤنی پوائنٹس اسکور کریں. PTI is trying to break the record of Jamaat set by جماعت اسلامی. PTI دیکھیے PTI ریکارڈ بھی توڑی, کیونکہ PTI اب تو جماعت اسلامی کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ PTI نئی جماعت اسلامی ہے بغیر داڑھی کے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہ اس سے بڑھ کر بات ہے. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ پنجاب میں PTI کی نظریں ہیں, انہوں نے بڑے اچھی اس بار ووٹس لیے ہیں, رنر اپ ہو رہے ہیں, اور اگلے الیکشن کے لیے ان کو میکسیمم یہ ریٹرک کی جو بات کر رہے ہیں نیشنلسٹ اسلامسٹ جو ہے یہ بکتا ہے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا تھا آج سے 40 سال پہلے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم انڈیا کو ناک کی چھاتے چپوا دیں گے, ہم اس کو وہ کر دیں گے, گھاس کھا لیں گے. آج وہی کہہ رہے ہیں ہم گھاس کھا لیں گے اور بند کریں گے سپلائی لائن, امریکہ کو ڈرون گرا دیں گے, امریکہ کو ٹھیک کر دیں گے. مجھے یہ بتا دیں, یہ جو ریزولوشن پاس کی ہم نے, کیا تیر مار دیا ملا عبد القادر کی پھانسی کے خلاف؟ میں نے ابھی لکھا ہے وہ لڑکی مومنہ تھی جو کہ 45 سال کے بعد اس نے آ کے وہ ٹیسٹیمنی دی ہے اس کورٹ آف لا میں, جس کے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے انتہائی زیادتی کی ہے یہ ریزولوشن پاس کر کے. ہماری کوئی رائٹ نہیں تھا ٹو انٹرفیئر ان دی انٹرنل ساورن افیئرز آف انادر اسٹیٹ. اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہی وہ پالیسیز ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں کہ پالیسی پیرالسس ہے اس وقت, جس سے کہ اسٹیٹ سفر کر رہی ہے. یہ وہ مسائل ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے ریلیشن, یعنی کہ جس پہ بھی دل چاہا کمنٹ کر دیا, جیسے مرضی آپ نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا, آپ نے اس کو یو ہیو ایکسپریسڈ یور کنسرن آن دی انٹرنل افیئرز آف انادر اسٹیٹ. اور وہ بھی آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیوائڈیڈ ہاؤس پریزنٹ کیا ہے. آپ کا یہ یونانیمس ریزولوشن نہیں تھا, پیپلز پارٹی ANP اور MPM نے اپوز کیا ہے اس کو. تو آپ نے کیا دنیا کو دکھایا ہے؟
اس وقت جو لڑائی ہے اس ملک میں لیٹس می ٹیل یو وہ کیا ہے، وہ ہے رائٹ آف سینٹر ووٹ کی. میرا خیال ہے اس کا ذکر رضا صاحب نے بھی کیا ہے، اور یہ لڑائی جو ہے یہ پاکستان کا یہ جو پیلسز ہے اس کو ورسن کرے گا. ٹھیک ہے سر، ایک تو اولڈ کلیمنٹ سے ایک جو نیو کلیمنٹ، جس کو نیو کلیمنٹ آ گیا، جس نے کہ اپنا جو اس کا جینوئن سپورٹ بیس ہے جو کہ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس تھا اس کو فورسیک کر کے وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو رائٹ آف سینٹر ایکسٹریم رائٹ آف سینٹر کا ووٹ جو ہے اس کو کلیم کرے. آئی فیل کہ یہ ان کی پولیٹیکل فالٹ بھی ہے اور اس سے وہ نیچے جائیں گے اوپر نہیں آئے. ٹھیک ہے. Can I have few seconds? Just yes or no, because I have to wind up. Is this good or bad جو ہم نے کیا ہے؟ جو پاکستان کی ریاست نے فارن آفس کے تھرو جو ریئیکشن دی ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. Yes or no? Yes or no? انٹرفیئرنس نہیں، بہت غلط چیز کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پارلیمنٹیرینز کو بجائے اس کے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بلا کے یہاں پر ٹرائلز کریں، احتساب کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بنگالی بہن بھائیوں کے ساتھ کیا مظالم ڈھائے.